بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان و عظمت اور جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور بالخصوص شاعری کے اندر جو اللہ رب العزت نے آپ کو کمال عطا فرمایا وہ کمال شاید ہی کسی کو ملا ہو۔ آپ کے شاعری، آپ کے نعتیہ کلام، یہ قرآن مجید کی بولتی تفسیر اور احادیث مبارکہ کی تشریح ہوا کرتے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے میں ایک اعلیٰ حضرت کا شعر پیش کرتا ہوں کہ جس کے اندر اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا تذکرہ فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی بیان فرمائی اور آپ کے جود و سخا کو بھی بیان فرمایا۔ شعر کچھ اس طرح ہے: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس شعر کے اندر ایک لفظ ہے واہ۔ واہ یہ کلمہ تعجب ہے، اس کے ذریعے کسی چیز پر تعجب کیا جاتا ہے، کسی شے کی شان کا اظہار کرنے کے لیے اس پر تعجب کیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے واہ کیا بات ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ جود۔ جود کا معنی ہے بغیر مانگے کسی کو عطا کرنا، اور اس کے بعد ہے لفظ کرم۔ کرم کا معنی ہے کہ مانگنے پر کسی کو عطا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں خصوصیات عطا فرمائیں کہ آپ بغیر مانگے بھی جھولیاں بھر دیا کرتے تھے اور مانگنے والے کو بھی خالی نہ بھیجا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے شاہ۔ شاہ یہ لفظ شاہ کا مخفف ہے جس کا معنی ہے بادشاہ، اور بطحا یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے، مکہ مکرمہ کو بطحا کہا جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اے مکہ مکرمہ کے بادشاہ، آپ کے جود و کرم، آپ کی سخاوت کی کیا بات ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مصرع ہے، دوسرے مصرعے کے شروع کے اندر جو پہلا نہیں ہے، یہ نہیں لا کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی وہ نہیں والا ہے، اور جو دوسرا نہیں اس مصرعے کے اندر آ رہا ہے وہ فعل مضارع کی نفی کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار میں جو ایک دفعہ مانگنے آ جاتا ہے تو آپ کی زبان سے وہ کبھی لفظ نہیں، لفظ لا نہیں سنتا۔ ایسی شان عظمت، ایسی سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کو بیان فرمایا، اور گویا یہ جو شعر ہے یہ قرآن مجید کی اس آیت کی بولتی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو نہ جھڑکیے۔ اگر کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آ جائے تو اس کو نہ جھڑکیے بلکہ اس کو جھولیاں بھر کے عطا کیجیے۔ اور اسی طرح یہ شعر اس حدیث مبارکہ کی بھی بولتی تشریح ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور پھر فرمایا وَكَانَ مَا رَدَّ سَائِلًا قَطُّ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ وَأَجْوَدُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسِلَاتِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یہ تیز آندھی سے بھی زیادہ ہے، کہ جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بھی کوئی بندہ محروم نہیں رہتا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کیا بات ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو میں 3 راتوں میں اسے سارا تقسیم کر دوں۔ ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ جائے ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے۔ اور پھر سخاوت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، اونٹ کی رقم ادا کر دی، اور پھر وہ اونٹ بھی حضرت جابر کو بطور عطیہ واپس کر دیا۔ تو یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضُرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور منگتے تو پھر منگتے ہیں، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے حضور سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ اس طرح
کہ خود بھیک دیں اور پھر خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ تو یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کتنے پیارے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت کو ایک شعر کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔